ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، قریب ہے کہ مجھے بلایا جائے اور میں بلاوا قبول کر لوں۔ میرے بعد تمہیں ایسے حکام ملیں گے جو ایسی بات کہیں گے جس کا علم ہوگا اور نیک اعمال کریں گے۔ ان کی اطاعت ہی حقیقی اطاعت ہے۔ تم ایک لمبا عرصہ اس طرح گزارو گے، پھر ان کے بعد تمہیں ایسے حکام ملیں گے جو ایسی بات کہیں گے جس کا علم نہیں ہوگا اور برے اعمال کریں گے۔ جن لوگوں نے ان کی خیر خواہی کی، ان کی مدد کی اور انہیں تقویت پہنچائی تو یہ لوگ خود بھی ہلاک ہوں گے، دوسروں کو بھی برباد کریں گے۔ اپنے جسموں سے ان میں شامل ہو جاؤ، اپنے اعمال سے ان کا اثر زائل کر دو۔ نیک آدمی کی گواہی دو کہ یہ نیک ہے اور برے آدمی کے بارے میں بھی بتاؤ کہ یہ برا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کے درمیان میں اور اس کے آخر میں تشہد سکھایا۔ اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کرتے تھے جب انہوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تشہد کی تعلیم دی تھی۔ پس وہ کہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے درمیان میں اور اس کے آخر میں بائیں سرین پر بیٹھتے تو پڑھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اگر نماز کے درمیان میں ہوتے تو تشہد سے فارغ ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اگر نماز کے آخر میں ہوتے تو اتنی دعائیں کرتے جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتیں، پھر سلام پھیر دیتے۔ تشہد کا ترجمہ: تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔